السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبائیں سب سے پہلے میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقال تبارك وتعالى في شأن حبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج شب قدر والی رات ہے، ہزار سال سے افضل والی رات، جس میں عبادت، ریاضت، تقوی، تلاوت، وظائف، ہر عبادت ہزار سال سے افضل ہے۔ ہم اب رات کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر یقیناً ہر ایک کو تھوڑا نہ تھوڑا نیند کا غلبہ ضرور آتا ہوگا، مگر ماہ رمضان المبارک کی یہ سعادتیں، برکتوں والی گھڑیاں چل رہی ہے۔ ویسے تو 20 رمضان مبارک کے بعد ہر فرد و افراد کی یہ ایک عام بات ہے کہ وہ جاگتے ہیں، کبھی شاپنگوں کے ذریعے، کبھی کدھر کے سیر و تفریح کے ذریعے وہ پھرتے ہیں، مگر آج کا جاگنا ان تمام جاگنوں سے ہٹ کر جاگنا ہے۔ یہ وہ جاگنا نہیں ہے جو صرف پھر کر اپنے وقت کو ضائع کیا جائے، یہ وہ جاگنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کی رضا، اللہ کی رضا، اس کے محبوب کی رضا کی تلاش کی جائے۔ اللہ کس عبادت میں راضی ہوتا ہے اس کی تلاش کی جائے۔ عبادتیں کی جا رہی ہے، کر رہے ہیں، مگر آپ توجہ فرمائیں، میری خاص مراد یہاں پر تمام پردہ نشین عزت دار خواتینوں سے ہے، اور جو میرے تمام یہاں پر ننھے منھے طالب علم میرے بھائی سب لوگ موجود ہیں، ان سے یہ ہے کہ غور کرو کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کی جا رہی ہے، تلاوتیں بھی کی جا رہی ہے، ذکر و اذکار بھی کیے جا رہے ہیں، معاملات نیک سے نیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے، دور حاضر میں افسوس کے بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں چلتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر شرعی ہو جس کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہو، مگر اس کی نمائش آج جو بازاروں میں کی جا رہی ہے، ادب اور احترام کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے رمضان کا۔ سوچیں کہ ایک ہم مسلمان ہیں، کیا یہ ہمارے دل کو گوارا ہوگا کہ رمضان کا متبرک مہینہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کی برکتیں وہ لٹانے کے لیے ہمیں موقع دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہم صرف پھر کر اپنے وقت کو خراب کر لیں تو افسوس یہ بات ہے کہ پھر ہمارے روزے، ہماری تراویحیں، ہماری تلاوتیں سب کچھ رائگاں ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز مقبول ہے تو وہ کیا ہے؟
غور اور فکر کرنے والی بات ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. کیا وہ نماز ہے؟ کیا وہ تلاوت ہے؟ کیا وہ قرآن ہے؟ کیا وہ روزہ ہے؟ کیا وہ حج ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ ہے؟ کیا وہ صدقہ و خیرات ہے؟ کیا جسمانی عبادت ہے؟ ہاں، جسمانی عبادت ہم ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، یہ جسمانی عبادت چل رہی ہے. پوری توجہ فرمائیں، بات چیت میں نہ لگے. یاد رکھیں، اگر آپ اپنے وقت کو بات چیت میں تھوڑا سا بھی لگا دیں گے اور جملہ آپ سے نکل جائے گا تو پھر آگے کی بات آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ غور کریں اللہ کو کیا پسند ہے. ہم ظاہری طور پر اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ کلی کی جا رہی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا جا رہا ہے، اس طرح پورا مکمل وضو کرتے ہیں. یہ جسمانی ایک طریقہ ہو گیا. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، جسم کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں اس میں. پھر ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں. یہ ساری ہو رہی ہیں. اس کے بعد دعائیں کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، قرآن پاک کو کھول کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس کے فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں، اس کے ترجمے بھی پڑھے جا رہے ہیں. یہ سارے معاملات ہو رہے. جسے اللہ نے دولت دے دی وہ عمرے کو بھی جا رہا ہے، حج کو بھی جا رہا ہے. یہ ساری ظاہری اسباب جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مرد حضرات ہو، خواتین حضرات ہو، چاہے وہ بچے ہو، سب ظاہری ہے. جسم کی عبادتیں سب نظر آ رہی ہے. اللہ نے جس کو دولت دے دی وہ ہاتھوں سے صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، اور وہ زکاتیں بھی دے رہی. یہ ساری چیزیں جسم سے ہو رہی ہے. مگر آؤ رب کی بارگاہ میں پوچھو کہ اے اللہ، کہ میں جسم کے ساتھ جو عبادتیں کر رہا ہوں، جو سجدے کر رہا ہوں، جو تلاوتیں کر رہا ہوں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے وہ تلاوتیں ان کے ذریعے میں پوری کر رہا ہوں. اللہ نے دولت دی، اے اللہ میں عمرے بھی کر رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، دولتیں ہیں تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں. اے اللہ میں تیری راہ میں چل اور پھر رہا ہوں. یہ ساری ہے. کیا اسے قبول کی جا رہی ہے؟ کیا یہ قبول ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کی نشانی بھی بتا دے. کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ آپ روزانہ تراویح پڑھ رہے ہیں، روزانہ گھر میں ہم، یہ ایک راز ہے روزہ، ایک عبادت ایسی ہے جو راز ہے رب کے اور بندے کے بیچ. جو صبح 3 بجے اٹھتے ہیں، سحری کا اہتمام ہوتا ہے، سحری کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تہجد، پھر فجر، پھر اشراق، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار وظائف، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مگر سوچو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کیا اس کے نتائج کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس کی مثال ایک یہ لے لے کہ اگر ایک شخص ہے وہ کہہ کر نکل رہا ہے کہ میں ایک کام پر جا رہا ہوں، اور وہ جب شام کو لوٹے تو اس کے ماں باپ پوچھیں گے، اس کی بیوی اس کو پوچھے گی، باپ اپنے بیٹے کو پوچھے گا، ماں اپنے بیٹے کو پوچھے گی کہ بیٹا محنت کرنے گیا تھا تو اس کی مزدوری کہاں ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، مزدوری گیا ہوں، تو اس کی مزدوری بتاؤ. اگر محنت کرنے کے باوجود، پسینہ ٹپکانے کے باوجود اگر اس کے ہاتھ میں مزدوری نہ ہو تو پھر سارا کام رائگاں ہو جائے گا. مالک یہ کہے گا کہ تو کام تو کر رہا ہے مگر کام جس طرح کا میں چاہتا ہوں اس انداز کا کام تیرا نہیں، وہ انداز تیرا نہیں ہے. میں یہ کام تیرے سپرد کیا تھا 9 بجے سے لے کر آج شام کے 9 بجے تک تجھے یہ کام میں نے سپرد کیا تھا، اتنے عوض میں یہ کام دیا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تو محنت تو کر رہا ہے، مزدوری تو کر رہا ہے، مگر جو سلیقہ میں چاہتا ہوں وہ سلیقہ تیرے پاس نہیں ہے. اسی لیے جو مزدوری ہے وہ مزدوری تو نہیں، ہاں بس تیری محنتانہ جو ہے وہ لے لے اور چلا جا. مگر ایک شخص ہے وہ ایک کام کر رہا ہے اور مالک کے پاس آتا ہے، مالک کہتا ہے کہ یہ کام ہے اور میں تجھے یہ کام دے رہا ہوں اتنے عوض میں، مگر یہ کام کا سلیقہ تجھے کرنا ہے. وہ سلیقے اور طریقے کے ساتھ پورے کام کو انجام دیتا ہے.
وہ کام کو انجام دیتا ہے، وہ کام کر رہا ہے، سارا کام سلیقے سے کر رہا ہے، جس طرح وہ مالک چاہتا ہے وہ کام کو انجام دے رہا ہے۔ اس کے عوض میں جب کام پورا ختم ہو جائے گا اور جب وہ مالک کے سامنے آئے گا تو بڑے خوش ہو کر کہے گا کہ یقیناً جیسا میں چاہ رہا تھا ویسا تو نے کام کیا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے، اس کے بدلے میں اور تھوڑا انعام بھی دیا جا رہا۔ تو پتہ چلا محنتیں کرنے پر نہیں، انعام دینے والے پر نظر رکھنی چاہیے۔ اب انعام دینے والا رب، مزدوری دینے والا رب، ہم صبح تو اٹھ رہے ہیں، تراویحوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، رمضان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آج شب قدر ہے، اس کی قدر کو منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ مگر غور کرو، ہم اس مالک کے در پر بیٹھے ہیں، کیا وہ مالک ہماری ان تمام کام کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ جسم کی عبادتیں چل رہی ہے، نماز جسم کی عبادت، روزہ جسم کی عبادت، زکوٰۃ جسم کی عبادت، یہ ساری حج کرنا، عمرہ کرنا۔ اب رب سے پوچھو اے اللہ میں نے یہ تمام کام کیے، کیا تو نے قبول کیا؟ تو جواب آئے گا نہیں، یہ تو نے ظاہری طور پر سب کیا، مجھے جو چاہیے وہ کہاں پر ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ آؤ ہم علماء کے ذریعے پوچھتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، محدثین کی بارگاہ میں، مشائخ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ ارے ہم عبادت کر رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، شب قدر ہے، عبادتیں کی جا رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، مگر اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، مجھے جو چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی۔ تو سوچو وہ کیا چیز ہوگی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج 26 دن گزر گئے، ان 26 دنوں میں ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، نفل نمازیں، تلاوتیں، ساری چیزیں پڑھی۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں مگر میری تبدیلی کے ذریعے کہاں پر ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بھوک ہو رہی ہے، اگر آپ جا کر کہیں کہ امی جان مجھے بھوک ہو رہی ہے تو امی جان کہے بیٹے کھانا کھا لو، تو کھانا کھائے، تو کھانا کھانے کے بعد اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بھوک کو مٹا دیتی ہے۔ کھانے کی عادت کیا ہے؟ بولیے، بھوک مٹا دیتی ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی آپ پی رہے ہیں اور پانی جیسا پیا، پوچھنے والے نے پوچھا بھائی آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی؟ تو اس نے کہا ہاں بجھ گئی، الحمدللہ۔ کھانا کھایا، بھوک چلے گئی، پانی پیا، الحمدللہ پیاس بجھ گئی، تھکا مارا ہوں، تھوڑی دیر آرام کیا، تمام تھکاوٹیں دور ہو گئی، فریش ہو گیا، ساری نشانیاں سامنے آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے یہ تلاش کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ سجدے کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد کے جو نتائج ہیں آپ کے اندر کچھ تبدیلی ہو رہی ہے؟ جو آپ پہلے تھے کیا وہ بعد میں بھی ہے یا آپ کے اندر تبدیلی ہو گئی؟ اگر خدا نہ خواستہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ میری اس بات کو پکڑتے ہیں اور کتنے لوگ چھوڑتے ہیں، اگر چھڑ گئی بات تو سمجھ جاؤ آپ نتائج کو نہیں پہنچیں گے۔ اگر کوئی سمجھداری سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو وہ نعمتیں مل جائے گی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ مگر سوچو آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر عبادت کے بعد آپ کی فطرت جو پہلے تھی وہ بعد میں نہیں بدلی تو پھر سوچو کہ آپ کی عبادت وہیں کی وہیں دھرے کی دھری رہ گئی۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر روزہ کھولنے کے بعد بھی یا رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد بھی، جس پہلے رمضان المبارک سے پہلے جو زندگی تھی، رمضان کے بعد والی بھی زندگی اگر ہماری ویسے ہی ہے تو پھر سارے روزے، ساری محنتیں، ساری تلاوتیں، ساری
تبدیل نہیں ہوئے؟ پوچھا گیا کیوں؟ تو اللہ نے جواب دیا، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے تیری عبادت میں نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کیا چیز ہے جو اللہ چاہ رہا ہے بندے میں دکھائی دے، مگر بندہ صرف جسم کے ساتھ دکھ رہا ہے، مگر وہ جو چاہ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کوشش تو کرو، وہ فکر تو کرو۔ 26 رمضان آج گزرنے پہ ہے، تراویح پڑھنے والے تراویح پڑھ رہے ہیں، اور اب 3-4 دن باقی ہے وہ بھی پڑھیں گے، مگر آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اگر یہ رمضان کی زندگی اس رمضان المبارک کے رخصتی کے بعد پھر ہماری زندگی جیسے کہ ویسے گزر رہی ہے، تو پھر روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت روزے دار بھی آئیں گے، حج کرنے والے بھی آئیں گے، نماز پڑھنے والے بھی آئیں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی آئیں گے، صدقہ کرنے والے بھی آئیں گے، حفظ کرنے والے بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے، سب آئیں گے، تو اللہ ساری کی ساری چیزیں ان کو واپس کر دے گا۔ پوچھا جائے گا اللہ ہم یہ ساری چیزیں کیے ہیں، پھر اس کا بدلہ کہاں پر ہے؟ اس کا جو ہمیں انعام ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ تم میں نظر نہیں آ رہا، سب ظاہر ہے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ نماز پڑھی جائے، مجھے لوگ نمازی کہے، تو میں نے لوگوں کے دل میں خیال ڈال دیا کہ یہ نمازی ہے۔ دنیا میں تیرا انعام مل چکا، تو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا، لوگوں پر ظاہر کرتا، تو لوگ یہ مشہور کر دیے کہ تو صوم و صلات کا پابند ہے، روزے دار ہے، تیری دل میں خواہش تھی میں نے ادا کر دی۔ حج کیا، کعبے کا طواف کیا، تیرے دل میں خواہش تھی کہ مجھے حاجی پکارا جائے، تو بس تیرے اس حاجی کے نام کو میں نے دل کے خیالوں میں ڈال دیا، اور ہر کوئی تجھے حاجی صاحب کہنے لگا۔ تو نے راز کو راز میں نہ رکھا، وہ راز فاش ہو گیا، اس کا انعام تجھے مل گیا۔ زکاتیں دی، کروڑوں میں دی، لاکھوں میں دی، ہزاروں میں دی، مگر چھپا کر نہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، کسی کی عزت کو ظاہر کر کر، اس کی بے عزتی کو ظاہر کر کر تو نے 10 کے بیچ میں دی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے لوگ سخی کہے، مجھے زکات دینے والا کہے، تو میں نے وہ چیزیں تجھے دنیا میں عطا کر دی، کیا تمہیں نہیں ملا؟ تو سب لوگ کہیں گے ہاں ہم کو نمازی بھی پکارا گیا، ہم کو زکات دینے والا بھی پکارا گیا، سخی بھی پکارا گیا، ہر اعتبار سے ہم کو پکارا گیا، تو اب کیا چاہیے؟ تو پھر انعام، اب انعام نہیں، کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ تم میں نہیں ہے۔ تو اے اللہ اب وہ کیا چیز ہے؟ شب قدر جیسی نعمت سامنے ہے، سن لو اور جاگ جاؤ، اب اٹھ جاؤ کہ یہ شب قدر، قدر کرنے والی رات، یہ قدر اگر چھوٹ جائے تو سن لو یہ ہزارہا مہینوں سے، ہزارہا سال سے افضل والی رات۔ اب یہاں پر غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے، خلاف بھائی توجہ فرمائیں، کہ اللہ نے وقت اور سال مقرر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سالوں سے افضل، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1400 سال، 500 سال، نہیں، ہزارہا سال۔ وہ کتنے سال ہے اللہ ہی بہتر جانتا۔ اللہ نے فرمایا اس رات میں عبادت کرنا ہزارہا سال سے افضل۔ کتنے سال کی مدت اللہ نے نہیں بیان کی، یہ راز میں ہے۔ کتنے سال؟ 100 سال، 150 سال، 500 سال۔ اس میں سجدے کرنا، اس میں ریاضتیں کرنا، اس میں تلاوتیں کرنا، سب سالوں سے، ہزارہا سالوں سے افضل۔ تو کتنے سالوں سے متعین نہیں کیا گیا۔ آقا دو جہاں کا صدقہ، اللہ فرماتا ہے نادانو اس شب قدر کو قدر کے ساتھ عبادت کر لو، متعین مت کر لو، حساب مت کرو، بے حساب سالوں والی راتوں سے بے حساب تم کو نوازنے والا ہوں۔ یہ حساب و کتاب والی، حسابوں والی نماز نہیں ہے، یہ حساب میں آنے والے سجدے نہیں ہیں، یہ حساب میں آنے والی تلاوت نہیں ہے، بے حسابوں میں گنتی ہونے والی ہے۔ مگر علماء فرماتے ہیں اس بے حساب میں بھی ایک حساب ضرور ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نمازوں کا ثواب ہزارہا سالوں سے افضل، اس رات میں عبادت کرنا ہزاروں سالوں سے افضل،
مگر اس کی قدر کرنا جو اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی تبدیلی کیا ہے. تو یقیناً یہ سن کے، یہ بحث سن کر، یہ منطق سن کر آپ پریشان تو ہو رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی ایک چیز ہے جو اللہ دیکھنا بندے میں چاہتا ہے. ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ارے 3 بجے رات کو اٹھ کر عبادتیں کی جا رہی ہے، تہجدیں پڑھی جا رہی ہے، نوافلیں پڑھی جا رہی ہے، اشراقیں پڑھی جا رہی ہے، اوابینیں پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی دی جا رہی ہے، صدقات کیا جا رہا ہے، خیرات کیے جا رہے ہیں، ہر حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. مگر وہ ایک چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر وہ ایک چیز بندے میں نظر آ جائے تو اس کی ساری عبادتیں، ساری نعمتیں ایک طرف، وہ ایک چیز ایک طرف. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں اگر وہ ایک چیز موجود ہو تو تمہارے 1000 سجدوں کو نہیں، میں ایک سجدے کو قبول کر لوں گا. اگر وہ ایک چیز تم میں موجود ہو تو تمہارے لاکھوں کی خیرات کو نہیں، میں چند روپیوں کی خیرات کو بھی قبول کر لوں گا. اگر تمہارے پاس وہ ایک چیز موجود ہو اور تم میرے گھر کا طواف وہ چیز رکھ کر لو تو میں وہ اس چیز کے برکت سے سب کچھ قبول کر لوں گا. تو وہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے، اس کی مثال اور آگے تھوڑا سا لے جاؤں. دماغ کو حاضر رکھے، دماغ کو حاضر رکھے، نیند کا غلبہ آنا نہ دے. ورنہ اگر آپ کے دماغ میں نیند کا غلبہ آ جائے گا، جسم سو جائے گا تو پھر جسم ہی کی عبادت جسم میں رہ جائے گی اور اللہ کی وہ نعمت جو ہمیں ملنی ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جائے گی. سنو، جسم میں روح ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، جسم میں روح ہے تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جسم میں روح ہے تو حج کر رہے ہیں، جسم میں روح ہے تلاوت کر رہے ہیں، جسم میں روح ہے گفتگو کر رہے ہیں، جسم میں روح ہے زبان چل رہی ہے، جسم میں روح ہے آنکھ پھڑک رہی ہے، جسم میں روح ہے دل دھڑک رہا ہے، جسم میں روح ہے پیر چل رہے ہیں، جسم میں روح ہے ملاقات ہو رہی ہے، جسم میں روح ہے شب قدر میں ہے، جسم میں روح ہے شب برات میں ہے، جسم میں روح ہے شب معراج میں ہے، جسم میں روح ہے میلاد النبی میں ہے، جسم میں روح ہے میلاد النبی میں ہے، جسم میں روح ہے درود پاک پڑھ رہے ہیں، جسم میں روح ہے ہر نعمت کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سب نعمتیں جسم میں روح ہونے تک ہے. جسم میں روح برقرار تو تم برقرار، جسم میں روح برقرار تو تمہاری عبادت برقرار، جسم میں روح برقرار تمہاری تلاوت برقرار، جسم میں روح برقرار تمہارا روزہ برقرار، تمہارے جسم میں روح برقرار تمہاری ہر نعمت برقرار. تو اسی طرح جب جسم میں روح جب تک موجود ہے تمہاری ہر عبادت قبول ہے. اسی طرح توجہ لاؤ، اب اس جملے کو غیر حاضر مت ہونے دو، سب لوگ اپنے دماغ کو حاضر رکھو. اسی طرح اللہ ہر عبادت کی روح کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیری روح اگر اس عبادت میں ہے تو تیری ہر عبادت میری بارگاہ میں قبول ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ. تو پتا چلا ساری عبادتوں کی جو جڑ ہے وہ روح ہے. عبادتوں کی روح، جس طرح جسم کی روح ہے تو ہر عبادت ہے، ہر کام ہے، ہر نعمت ہے. اور اسی طرح عبادت کے اندر اگر عبادت کی روح ہے تو پھر اس کی ہر نعمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اب یہاں پر دوسری بات، اب علماء لکھتے ہیں کہ سنو، جسم میں عبادتوں کا شوق اور ذوق، سجدوں کا شوق اور ذوق، قیام اللیل کا، قیام التلاوت کا شوق اور ذوق اس روح کو نصیب ہوتا ہے جو روح زندہ ہوتی ہے.